آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے عزیزیہ سے لے کر اور جدہ ایئرپورٹ تک کا سفر. اس میں کیا ضروری کام ہے جو آپ کو کرنے ہیں اور کون کون سی چیز ایسی ہیں جو باریکیاں ہیں جو آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عزیزیہ سے نکلنے سے پہلے وہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو تیار رکھنے ہیں اپنے ہینڈ بیگ میں، یا جو سامنے پاؤچ ہوتا ہے سامنے باندھنے کا لیدر بیگ ایک چھوٹا ہوتا ہے، اس میں تیار رکھنے ہیں. آج اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کے جو پاسپورٹ ہیں جو معلم کے پاس جمع ہے وہ آپ کو کب ملیں گے اور آپ کو کون دے گا اور کہاں دے گا. آج اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جدہ ایئرپورٹ پہ وہ کون کون سے کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں اور جس میں بڑی احتیاط برتنی ہے آپ کو. آج اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ جب اپنے ملک پہنچ جائیں تو آپ کا جو امبارکیشن پوائنٹ ہے، جو ایئرپورٹ ہے، وہاں اترنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اور آپ کے اوپر کون کون سی ذمہ داریاں ہیں. تو یہ سب بات کریں گے اس ویڈیو میں. آج اسٹیپ بائی اسٹیپ حج ٹریننگ پارٹ 21 ہے. اور دیکھیے، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ویڈیو پورا دیکھیے گا. دیکھیے، میں آپ کو یہاں ایک چیز بتاتا چلوں کہ سب جگہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ اتنے حاجی شہید ہو گئے، ہر کسی پہ الزام لگ رہا ہے کہ فلانے کی غلطی ہے، یہ فلانے کی غلطی ہے، یہ فلانے کی غلطی ہے. لیکن اس میں آپ مانیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے مانیے، اس میں حاجیوں کی بھی غلطی ہے. دیکھیے، زیادہ تر جو حاجی شہید ہوئے ہیں وہ ہیں جو بغیر حج ویزا کے حج کرنے آئے تھے. ان کے پاس کوئی کیمپ نہیں تھا رہنے کے لیے، وہ سڑکوں پہ سو رہے تھے، اس لیے ان کی جانیں گئیں. وہ ان کی غلطی کی وجہ سے گئیں. ظاہر جانیں گئیں تو ظاہر افسوس تو سبھی کو ہے اور سب ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. لیکن آپ افواہوں پہ نہ جائیں. دیکھیے، میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ ان ویڈیوز کو غور سے سنیں گے تو دیکھیے، جو پریشانیاں، خاص طور سے میں بات کر رہا ہوں ہندوستان کے حاجیوں کی، جو پریشانیاں ہندوستان کے حاجیوں کو ہوئی ہیں وہ وہی پریشانیاں ہیں جن پریشانیوں کا ذکر میں نے اپنی ویڈیوز میں کیا تھا کہ حاجی کہاں کھو جاتے ہیں، راستے ڈائیورٹ کرتے ہیں، آپ کو کہاں کہاں احتیاط کرنی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، حاجی ہمارے بہت لاپرواہ ہوتے ہیں، ہر چیز کو بڑی لائٹلی لیتے ہیں. دیکھیے، آپ اتنا امپورٹنٹ سفر کرنے جا رہے ہیں، ایک ایک چیز باریکی سے سنیے. میں ہر ویڈیو میں اپنے ذکر کر رہا تھا کہ ہر ایک ایک چیز کو آپ غور سے سنیے، لیکن سب نے نظر انداز کیا اور وہیں مات کھائے جہاں پر میں نے خاص طور سے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ان چیزوں کا خیال کرنا. میں نے جو ضروری چیزیں تھیں جہاں پر زیادہ پریشانی ہوتی ہے ان ٹاپکس پہ میں نے الگ سے ویڈیوز بنائے تھے، جیسے حاجی کہاں کھوتے ہیں اور کیسے ملنا ہے. اس پر میں نے ایک پوری ویڈیو بنائی تھی 15 منٹ کی، اور مینا، عرفات، حرم، مدینہ، سب جگہ میں نے بتایا تھا کہ آپ اس ویڈیو کو بہت غور سے سنیے گا. پھر میں نے بتایا تھا کہ حج کے پہلے دن میں آپ کو کون کون سی احتیاط کرنی ہے، حج کے دوسرے دن میں کیا کیا آپ کو کرنا ہے. جو ویڈیو بنائی تھی حج ڈے 1، حج ڈے 2، حج ڈے 3، حج ڈے 4، حج ڈے 5، ان میں ایک ایک چیز کو میں نے باریکی سے ذکر کیا تھا. لیکن ظاہر ہے نقصان ہوا حاجیوں کا اور ہمیں بڑا افسوس ہے. لیکن افواہوں پہ مت جائیے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ افواہوں پہ مت جائیے. غلطیاں حج کمیٹی کی بھی ہیں، غلطیاں سعودی گورنمنٹ کی بھی ہیں، غلطیاں معلم کی بھی ہیں، اور غلطیاں ہمارے حاجیوں کی بھی ہیں. تو کسی ایک کو گنہگار ٹھہرانا، وہ بھی ایسے شہر میں، کیونکہ دیکھیے، آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے گئیے کہ آپ نے صبر کیا. جہاں صبر کرنا چاہیے تھا وہاں صبر کیا. وہاں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں لوگ، میرا میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، ایسی ایسی گندی گالیاں بک رہے ہیں ایک دوسرے کو. آپ کہاں آئے ہوئے ہیں اور کیا کام کرنے آئے ہیں اور کس سفر پہ ہے آپ کو ذرا سا بھی اس چیز کا اندازہ نہیں. آپ گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی نہیں ہے آپ کے دلوں میں. صبر کا دامن بالکل چھوڑ دیا، جس پہ میں نے سب سے زیادہ زور دیا تھا. صبر، اخلاق اور کمزور اور بوڑھوں کی مدد کرنا. ہر آدمی اپنے میں لگا ہوا تھا، سیلفش ہو گئے تھے سب لوگ. پھر میں ایک بار دعا کرتا ہوں کہ جو حاجی حضرات اس دوران اس دنیا کو چھوڑ گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھتے رہیے گا. خیر، یہ تو ایک الگ ٹاپک ہو گیا. اب ہم آپ اپنے ٹاپک پر آتے ہیں. دیکھیے، آپ کی بلڈنگ میں نوٹس لگ جائے گا کہ آپ کو بسز عزیزیہ سے جدہ ایئرپورٹ لینے کے لیے کس وقت آئیں گی. اب آپ اس وقت تیار رہیے، بالکل ریڈی رہیے. 2 رکعت نفل سفر کے پڑھ لیجئے.
اور دعا کیجیے کہ آپ کا سفر آسان ہو اور اللہ صبر کی طاقت دے، آپ کو صبر کرنے کی طاقت دے، کیونکہ ابھی جدہ ایئرپورٹ پر اور انڈیا کے امبارگیشن پوائنٹ پر پھر آپ صبر کا دامن چھوڑیں گے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے دعا کیجیے کہ آپ کو صبر کا دامن پکڑے رہنے کی طاقت عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ تو جب بسز آپ کی چلنے لگیں تو اس سرزمین کو چھوڑتے وقت آپ کا دل اداس ہونا چاہیے، آپ کے آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے کہ ایک ایسی مبارک جگہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور دعا کیجیے کثرت سے کہ یہ سرزمین، یہ منظر آپ کو بار بار دکھائے، آمین ثم آمین۔ اور سب کے لیے دعا کیجیے گا کہ یہ منظر سب کو بار بار دکھائے اور سب کی حاضری بار بار لگوائے، آمین ثم آمین۔ تو عزیزیں چھوڑنے سے پہلے جب آپ بس میں قدم رکھیں اور اس سرزمین کو آخری بار آپ اپنا قدم رکھیں تو آپ کے دل میں ایک بے چینی ہونی چاہیے کہ ہم پھر آئیں گے انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہوئے آئیے گا سب کے لیے، جن لوگوں نے آپ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ تو بسز رائٹ ٹائم پہ آ جائیں گی، اور جو بس آپ کو الاٹ کی گئی ہے آپ کو اسی بس میں بیٹھنا ہے۔ اس کی وجہ میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ جو بسیں آپ کو الاٹ کی گئی ہیں اسی بس میں بیٹھنا ہے آپ کو، پھر بسیں آپ کو لے کے چلیں گی۔ اب جدہ کا سفر جو ہے تھوڑا سا لمبا ہوگا۔ آتے وقت آپ نے دیکھا تھا جدہ آپ 1.5 گھنٹے میں آ گئے تھے، لیکن جاتے وقت یہ سفر 3 گھنٹے کا ہونے والا ہے، کیونکہ جدہ ایئرپورٹ کے لیے جو حج کی بسیں جاتی ہیں وہ گھوم کر جاتی ہیں، کیونکہ حج ٹرمینل پہ جانا ہے آپ کو۔ تو حج ٹرمینل پہ جانے کے لیے آپ کو عزیزیہ سے 3 گھنٹے لگیں گے۔ جب عزیزیہ کا روم چھوڑیں تو روم کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں کہ کوئی چیز آپ کی رہ نہ جائے، خاص طور سے اپنے ڈاکیومنٹس کو سب چیک کر لیں۔ آپ دیکھیے، آپ زیادہ ڈاکیومنٹس کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، صرف ریٹرن ٹکٹ آپ کا ایئر کا، یعنی بورڈنگ پاس جس کے اوپر سامان کی سلپ بھی لگی ہوئی ہے، آپ کے ویزا اور پاسپورٹ کی ضرورت پڑے گی آپ کو۔ تو ویزا اور ریٹرن ٹکٹ آپ کے پاس ہے، اس کو سنبھال کے رکھیے گا۔ پاسپورٹ آپ کو راستے میں ملے گا۔ تو پھر جب آپ نکلیں گے اور جب جدہ ایئرپورٹ پہنچنے والے ہوں گے تو بسز سے اترنے سے پہلے ہی جو بس کا ڈرائیور ہے وہ آپ کے نام بلا کے آپ کو پاسپورٹ دے گا، کیونکہ اس لیے میں نے کہا کہ الاٹڈ بس میں بیٹھیے گا، کیونکہ آپ کے پاسپورٹ اسی ڈرائیور کے پاس ہے۔ تو پاسپورٹ لیتے وقت یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، میں باریک پوائنٹ بتا رہا ہوں، ایک چیز غور سے سنیے گا پوری ویڈیو میں، لیکن پھر وہی پریشانی ہوگی کہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا، ہم پریشان ہو گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک چیز غور سے سنیے گا۔ پاسپورٹ لیتے وقت پورے پیجز دیکھ لیجیے گا پاسپورٹ کے کہ کوئی پیج پھٹا تو نہیں ہے، اور آپ ہی کا پاسپورٹ ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی کٹنگ وغیرہ تو نہیں ہو رہی ہے، جیسا پاسپورٹ آپ نے دیا تھا ویسی ہے یا نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں غور کرنے والی ہے، ورنہ آپ کو آگے چل کے پریشانی ہو جائے گی۔ پھر میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پاسپورٹ لیتے وقت اپنے پیجز دیکھ لیجیے گا، اس میں سے کوئی پیجز پھٹا تو نہیں ہے، کوئی چیز غائب تو نہیں ہے اس میں سے، یا کہیں کٹنگ تو نہیں ہو رہی ہے اس میں۔ پاسپورٹ چیک کر لیجیے گا، اور اپنے ہی پاسپورٹ لیجیے گا، کسی دوسرے کا مت پکڑ لیجیے گا۔ اب جب آپ ایئرپورٹ میں گھسیں گے تو آپ کو پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے اور ریٹرن ٹکٹ چاہیے، وہ اپنے ہاتھ میں رکھیے اور آپ اندر چلے جائیے۔ جب آپ نیچے اتریں گے تو حج کمیٹی کے لوگ وہاں پر کھڑے ہوں گے، پھر وہاں حج ٹرمینل ہے جدہ کا ایئرپورٹ کا، اس میں بلاک بنا دیے ہیں ABCDEF۔ تو وہ بہت بڑا ہال ٹائپ کا بنا دیا ہے، قریب 500 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اس میں۔ تو اس میں کوئی بھی ایک بلاک آپ کو الاٹ کر دیں گے پوری فلائٹ کو، تو پوری فلائٹ کے حاجی اس بلاک میں جائیں گے اور وہ اسی میں رہیں گے 2 سے 2.5 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ۔ وہاں واش روم بھی ہے، مسجد بھی ہے، آپ اگر نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھ لیجئے، تہجد پڑھ لیجئے، وضو کر کے دعا کر لیجئے۔ لیڈیز کی مسجد الگ ہے، جینٹس کی الگ ہے، وہاں پر واش روم اچھے خاصے ہیں، وہاں دکانیں بھی ہیں، کچھ کھانا پینا ہو تو آپ کھا لیجئے، کیونکہ اب آپ کو اپنا خرچہ کرنا ہے۔ وہاں آپ کو 2 سے 3 گھنٹے وہ آرام کروائیں گے پہلے، کیونکہ آپ سے پہلے جو آئے ہوئے ہیں پہلے وہ آگے ان کو بڑھائیں گے، کیونکہ جدہ ایئرپورٹ بہت بڑا ہے اور ہر آدھا گھنٹے میں 2 فلائٹ ٹیک آف ہوتی ہیں، تو اس لیے لائن لگی رہتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو وہاں بلاک میں رہنا پڑے گا، اور بلاک سے باہر بالکل مت نکلیے گا، ورنہ پھر آپ کھو جائیں گے، کیونکہ جدہ ایئرپورٹ بہت بڑا ہے اور سب ایک سا ہے، سب جگہ بلاک بنے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کھو جائیں گے، آپ کے حجین کھو جائیں گے۔ اس لیے ہر چیز کا انتظام بلاک کے اندر ہی ہے۔ اب آپ کو سپوز ڈی بلاک میں ٹھہرایا گیا تو ڈی بلاک میں واش روم بھی ہیں، مسجد بھی ہیں،
दुकानें भी है, उसी के अंदर रहिएगा। अब वहाँ जी क्या करते हैं, बाहर निकलेंगे। अब वो सिक्योरिटी गार्ड वाले तो फिर नहीं निकलने देते, फिर उनसे बदतमीज़ी करते हैं कि नहीं हमें जाना है। तो ये सब्र का दामन आपने छोड़ा, फिर नुकसान ही नुकसान है। अब जद्दा एयरपोर्ट अब उस ब्लॉक में से आपको निकालेंगे और फिर आप लाइन लगेगी इमिग्रेशन की। अब आपके पास हैंड बैग होंगे। अब हम कह तो रहे हैं आपसे कि 7 किलो का हैंड बैग होना चाहिए, लेकिन आप देख लीजिएगा हाजी नहीं मानेंगे, हाजी 10-10, 15-15 किलो हैंड बैग में भरेंगे। हमारे हाजी नहीं सुनते, जिसकी वजह से फिर फंसते हैं हर जगह। स्मार्ट बनेंगे, हर जगह स्मार्ट बनेंगे, फिर नुकसान उठाते हैं। अब मैंने बताया कि 7 किलो आपको हैंड बैग रखना है, लेकिन आप देखिएगा एयरपोर्ट पे, आप खुद ही देख लीजिएगा, क्योंकि मैं तो कई बार का तजर्बा है, मैं तो देख चुका हूँ। आप भी देख लीजिएगा कि हैंड बैग ऐसे होंगे कि आप लेके नहीं चल पाएंगे। फिर वो क्या करेंगे एयरलाइंस वाले, आपके हैंड बैग जब आप इमिग्रेशन की लाइन में लगे होंगे तो वो चेक करेंगे आपके हैंड बैग के साइज़ क्या है, इसमें वज़न कितना हो सकता है। फिर वो आपके हैंड बैग रखवा लेंगे वहीं, और फिर क्या कहेंगे कि इंडिया अल हिंद एयरपोर्ट, यानी कि इंडिया के एयरपोर्ट पर मिलेंगे। अब उसमें आधे गायब हो जाएंगे, आधे आप पहुँच जाएंगे, फिर आप मलमलाते रह जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हैंड बैग 7 किलो का लीजिएगा। अब इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे, आपकी उंगलियों के निशान लिए जाएंगे, आपके चेहरे का फ़ोटो खींचेगा। जब इमिग्रेशन हो जाएगा तो आप एक बड़े काम से फुर्सत पा गए। लेकिन अभी आपको फिर एक जगह बिठाला जाएगा, और उस हॉल में जाने के लिए पहले आपका सिक्योरिटी चेक होगा, यानी कि आपके जिस्म पर जो भी चीज़ें हैं, घड़ी है, कड़ा है, आई कार्ड है, पर्स है, पैसे हैं, जो भी है, वो आपको अपने हैंड बैग में रख देना है। और फिर वो हैंड बैग एक्सरे मशीन से गुजारा जाएगा, और फिर आपका तलाशी होगी। और जब ये काम हो जाएगा तो फिर आपको एक हॉल में बिठा दिया जाएगा। वहाँ कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे भी आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अब आपकी एयरबस लगाई जाएगी और फिर उसमें आपको बिठाया जाएगा। अब वहाँ क्या करते हैं हाजी साहब हमारे, वहाँ कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन कुर्सियों पे नहीं बैठेंगे, चादर बिछा के नीचे लेट जाएंगे। अब वहाँ दूसरे हाजियों को परेशानी होती है, वो निकल नहीं पाते। तो ये मत कीजिएगा, रास्ते में चादरें मत बिछाइएगा, ये लेटने की जगह नहीं है, ये बैठने की जगह है। इम्प्रेशन हर जगह मत ख़राब कीजिए अपना। जहाँ बैठना है वहाँ बैठिए, जहाँ लेटना था वहाँ लेटिए, और जहाँ एहतियात करना था वहाँ आपने एहतियात नहीं करी, जहाँ सब्र करना था आपने सब्र नहीं किया। तो यहाँ बैठना है, बैठे रहिएगा। अब आपको एयरबस में बिठाया जाएगा तो अपनी सीट पर बैठना है आपको। अब वहाँ फिर वही लड़ाई झगड़े होंगे, सेल्फिश, यानी कि मैं बस, मेरे अलावा कोई नहीं। अब तो मैंने हज कर लिया, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो वहाँ लड़ेंगे, फिर सीट के पीछे लड़ेंगे, केबिन में जो है सामान रखने के पीछे लड़ेंगे। और जब आपने देखा होगा, जब यहाँ से इंडिया से मदीना जा रहे थे आप या जद्दा जा रहे थे, तो सहमे वो हाजी बैठे हुए थे, बिल्कुल ऐसा सहमे हुए बैठे हुए थे। लेकिन आप देखिएगा ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे एयरबस में कि बड़ा अफसोस होता है। भाई ये बस नहीं है, ये एरोप्लेन है, इसमें वैसी बैठी जो इसके तमीज़ व कायदे हैं। कुर्सियों पर पैर रख लेंगे, सामने कुर्सी पर पैर रख के सोएंगे, ये मत कीजिए। आप हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान का इंप्रेशन ख़राब मत कीजिए। अब जब आप इंडियन एयरपोर्ट पे आ जाएंगे, अपने इमिग्रेशन पॉइंट पे आ जाएंगे, तो आपको एक हॉल में ठहराया जाएगा। वहाँ पहले अगर नमाज का वक्त हो तो नमाज वगैरह पढ़ लीजिए। और फिर जब सब हाजी इकट्ठे हो जाएंगे फिर एक साथ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले होगा इमिग्रेशन आपका। आप आएंगे, आपका इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन काउंटर पे एक एक करके जाइएगा, इमिग्रेशन करवाइएगा। फिर इमिग्रेशन करवाने के बाद अब आपका सामान बेल्ट पे चल रहा होगा, ये बेल्ट से उतार के रख देते हैं वो। अपना सामान उठाइए, देख कर उठाइए, अपना सामान अच्छे से पहचान लीजिएगा और फिर ट्रॉली पे रखिए। अब बाहर निकलने से पहले एक 5 लीटर की जमजम की बोतल आप ज़रूर ले लीजिएगा। पासपोर्ट दिखाइए, एक पासपोर्ट पर 5 लीटर की जमजम की बोतल मिलेगी, वो आप ले लीजिएगा। उसके बगैर बाहर मत जाइएगा, बाहर चले गए तो फिर आप अंदर नहीं आ पाएंगे। तो मालूम कर लिया कि जमजम कहाँ मिल रहा है। वहाँ जमजम का काउंटर हर एयरपोर्ट पर लगा दिया जाता है। जैसे ही एग्ज़िट होते हैं आप, वहीं काउंटर लग जाता है। तो वहाँ से आप अपनी जमजम की एक पासपोर्ट पर एक जमजम की बोतल मिलेगी, वो ले लीजिएगा और फिर उसके बाद आ जाइएगा। फिर आपको अपने अपने घरों की तरफ रवाना होना है। और बड़े एहतियात से जाइएगा। कारों पे, हज यात्रा,
یا حج سفر، یہ سب بینر مت لگائیے گا، شور شرابہ نہیں کرنا ہے آپ کو۔ اور دیکھیے اب آپ حج کر کے آئے ہیں، اب آپ کو اس کا احترام کرنا ہے، اب آپ کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں۔ اب کوئی آپ سے یہ نہ کہے کہ میاں دیکھو حج کر کے آئے ہیں، حرکتیں وہی ہیں، ان چیزوں سے بچیے گا۔ اور دیکھیں دکھاوا بالکل نہیں کرنا ہے آپ کو۔ آنے کے بعد دعوتیں ہو رہی ہیں، گھر پر لائٹیں لگ رہی ہیں، سجاوٹ ہو رہی ہے، اور ایک ایسا عجیب سا ماحول بنا لیا ہے، یہ سب چیزیں نہیں کرنا ہے آپ کو۔ سادگی والی زندگی گزارنی ہے۔ اور ایسا بھی مت کیجیے گا کہ بسیں بھر بھر کے آپ ایئرپورٹ پہ بلائے، یا 5 گاڑیاں آپ ایئرپورٹ پہ بلائے کہ سب آ جاؤ۔ ایک قصہ ہے 2022 کا کہ ہم ایک کمرے پہ گئے حاجی کی خیریت معلوم کرنے، ان کی طبیعت خراب تھی تو معلوم کرنے کا خیریت ہے، تو واپسی کا ٹائم قریب آ رہا تھا، تو وہ فون پہ بات کر رہے تھے اپنے لڑکے سے انڈیا کہ ہاں پپن کے یہاں سے کون کون آ رہا ہے لینے کے لیے۔ تو وہاں سے جواب آیا کہ وہ ایک بس لا رہے ہیں اور 3 کاریں لا رہے ہیں۔ تو بولا دیکھ سن، بس تو ایک ہی لیں ہو، لیکن کار 6-7 لئیو، ہم اس سے کم لائے ہیں۔ اس کے گاؤں میں پکڑ ہے تو ہمارے بھی اپنے گاؤں میں پکڑ ہے، سن رہا ہے نہ سن رہا ہے تو؟ بس تو ایک ہی لیں گے، اور دیکھ 2 دیکھ بریانی کے رکھوا لیے پکو گے، کسی کو وہ پریشانی نہ ہونی چاہیے۔ تو یہ سب میں نے کہا حاجی صاحب آپ نے تو اپنے سفر ضائع کر دیا، یہ سب جن چیزوں کو منع کیا ہے ہمارے اللہ نے اور اس کے رسول نے، آپ تو وہی کام کر یہیں سے شروع کر دیا آپ نے۔ تو یہ خدارہ مت کیجیے گا، بہت سادگی والی زندگی۔ اور آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی ہے، اگر آپ کے حج کرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست اور احباب، آپ کے ملنے جلنے والے، آپ کے محلے والے اگر یہ ذکر کریں آپ کے پیچھے کہ جب سے حاجی صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اب تو بات کے بھی دھنی ہو گئے ہیں، بات کے پکے ہو گئے ہیں، نماز کے بھی پابند ہو گئے، اور اب تو ماشاءاللہ گھر سے تلاوت کی بھی آوازیں آتی ہیں، تو سمجھ لیجیے آپ کا حج قبول ہو گیا۔ یہی ہے پہچان حج کی قبولیت کی۔ پہچان یہ نہیں ہے کہ آپ دعوتیں کریں، 600-700 لوگوں کو دعوتیں کریں، ہار ڈال کے بیٹھ جائیں بیچ چوراہے پہ کہ میں حج کر کے آیا ہوں، اور فتوے دینے لگیں، لوگوں سے اپنے ہاتھ چوموائیں۔ یہ قبولیت کی نشانی نہیں ہے۔ قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ وہی پہلے والی، کہ اگر آپ کے پیچھے لوگ آپ کی تعریف کرنے لگے تو سمجھ لیجیے آپ کا حج قبول ہو گیا۔ اور حاجی کہلوانے سے بچیے گا، جو نام ہے وہ نام لیا، اسی میں خیر و برکت ہے۔ آپ کو حج بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے ویڈیوز سے ہو سکتا ہے آج میں نے کچھ کڑوی باتیں کہیں آپ کو برا لگا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ویڈیوز سے آپ کو کہیں بھی تھوڑا سا بھی فائدہ ہوا، اگر آپ غور سے دیکھتے تو اور زیادہ فائدہ ہوتا، تو مجھے دعاؤں میں نوازیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جب بھی آپ اپنی مساجد میں دعائیں مانگیں اس طالب سبحانی کو یاد رکھیے گا۔ پھر آگے انشاءاللہ بات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا نگہبان۔ مصطفیٰ مجتبیٰ، مصطفیٰ مجتبیٰ۔